یہاں پر عاریتاً 4 جگہ شمار کر رہے ہیں. پہلا مورد مررت بزید الکریم. کریمو وہ نعت تھا، صفت تھا زید کے لیے، قطع صفتیت کر کے اس کو خبر قرار دیا. اس کا مبتدا حذف کرنا واجب ہے، یعنی زیدون زید ہوا الکریم. دوسرا مورد مخصوص نعمہ، وہ جس مبتدا کے لیے خبر ہو اس مبتدا کو بھی حذف کرنا واجب ہے. نعم الرجل زیدون، زیدون جو خبر واقع ہوا ہے اس کا ہوا جو تقدیر میں ہے وہ حذف کرنا واجب ہے. تیسرا مورد ہوا زیدون. ہوا زیدون، لیکن یہاں پہ تو 2 ترکیبیں کر سکتے ہیں نا، اس میں مبتدا مؤخر بنا دیں اور باقی اس ترکیب کی بنیاد پر ہی دیکھ رہے ہیں نا، اس ترکیب کی بنیاد پر نہیں دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تیسرا مورد ہے صبر جمیل. صبر جمیل یہ اصل میں تو صبری صبر جمیل. یہ مورد کہہ رہتا ہے کہ جب مبتدا سے ایک مصدر کے ذریعے سے خبر دی جائے، جو مصدر در حقیقت فعل کے لفظ آنے کے بجائے مصدر کا لفظ آ جائے، یعنی صبری صبر تو جمیلن ہوتا، صبر تو جمیلن کی جگہ صبر جمیلن آ گیا. یہاں پر جو کیا وہ مصدر جو فعل کی جگہ پر آ گیا ہے اور وہ خبر مصدر واقع ہو گیا ہے، تو اس میں بھی اس کا مبتدا حذف ہوگا صبری صبر جمیل. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اصل میں صبری صبر تو جمیلن، صبر تو صبرن جمیلن. چوتھا مورد جو ہے وہ ہے کہ جب صریح قسم ہو، اور آپ کو پتا ہے فی ذمتی کا لفظ قسم کے لیے آتا ہے، میرے ذمے قسم ہے کہ میں کام ضرور انجام دوں گا. فی ذمتی کا لفظ صریح در قسم ہے کہ دلالت کرتا ہے کہ قسم یہاں پر ہے. تو یہاں پر بھی قسمی فی ذمتی قسمی، قسمی جو ہے وہ مبتدا ہے. مطلب دوم یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک مبتدا کے لیے 2 3 4 خبریں بھی آ سکتی ہیں. 2 خبریں آئیں تو 2 خبریں مل کر کے بھی کبھی ایک مطلب بنتا ہے، جیسے الرمان حلو حامض، انار کھٹ میٹھا ہے، کھٹا اور میٹھا ہے. تو کھٹا الگ ہے میٹھا الگ ہے، لیکن دونوں ملا کر کے کھٹ میٹھا ملا کر کے ایک ہی معنی ہے کھٹ میٹھا، جس کو موزون کہتے ہیں، کھٹ میٹھا ہم کہتے ہیں. یا کبھی ایک مبتدا کے لیے کئی خبریں آئیں گی، جو کئی خبریں ایک ایک الگ الگ معنی دیں گی. جیسے ہم صراط شعراء، وہ سیر کرنے والے لوگ ہیں اور شعراء ہے، تو سیر کرنا الگ ہے، شعراء الگ ہے. سمجھ ایک مبتدا کے لیے ہاں ابتدا ہو چکا ہے، مبتدا وہ جو ہے جاری ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے. یہ جو ہے یہ ہاذا بتی مقیدون مصیفون مشتتا، دیکھیں 4 خبر ہے. ہاذا مبتدا، بتی خبر، مقیدون 2، مصیفون 3، مشتتا 4 خبریں ایک ساتھ آ گئی ہیں. مشتتا اس کا مطلب جو ہے کیا، من یکو ذا بتی، کون ہے جو صاحب چادر و کسا ہو، وہ چادر جو موٹی چادر ہو تو اس کو بتی کہتے ہیں. فہذا بتی، یہ میری وہ چادر ہے کہ مقیدون، جو جاگتے میں بھی کام آتی ہے، مصیفون گرمی میں بھی کام آتی ہے، مشتتا جو سردی میں بھی کام آنے والی. اور اسی طریقے سے ایک ایسا مورد بھی آئے گا کہ 2 مبتدا کے لیے 2 خبریں ہوں گی، جیسے زید و عمر کاتب و شاعر، 2 مبتدا کے لیے 2 خبر، زید و عمر 2 مبتدا، کاتب و شاعر 2 خبر الگ الگ.
کو زید زید کو عامر کو زید پر عطف کریں گے، مبتدا ہو جائے گا، شاعر کو کاتب پر عطف کریں گے، خبر ہو جائے گی۔ اس کے بعد نواسخ مبتدا و خبر، مبتدا و خبر کو نسخ کرنے والی چیزیں چند ہیں، ان میں سے ایک ہے افعال ناقصہ جو کانا سے شروع ہوتے ہیں، کانا و اخوات۔ جب کانا سے شروع مبتدا خبر پر داخل ہو تو مبتدا اب نہیں رہے گا، وہ اسم کانا بن جائے، وہ اس نے مبتدائیت کو عہدہ چھوڑ دیا، اب کانا کے لیے اسم بن گئے، اور خبر جو ہے وہ مبتدا کی خبر نہیں، اب کانا کی خبر بن گئی ہے کہ نہیں؟ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ تنبیہ، یجب حذف المبتدا فی مواضع، واجب حذف کرنا مبتدا کا چند مواضع میں، احدها ان مواضع میں سے ایک، اذا اخبر عنہ بنعت مقطوع، جب خبر دیا مبتدا کے بارے میں ایک ایسی نعت سے جو قطع صفتیت ہو جائے، تو پھر جو کیا وہ خبر بن جائے گی، قطع صفتیت بننے کے نتیجے میں اس کو مبتدا حذف ہوگا۔ کمال تو بزید الکریم میں، کریم صفت تھی، اب قطع صفتیت کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ الکریم، یعنی هو الکریم، قطع صفتیت ہونے کے بعد، کما ذکرہ فی آخر نعت، جیسے کہ مصنف نے اس کو ذکر کیا آخر نعت کے باب میں۔ الثانی اذا اخبر عنہ بمخصوص نعمہ، کون سا؟ اس کو یعنی اس مثال کو ذکر کیا، یعنی اس مطلب کو ذکر کیا، مطلب کی طرف پلٹ کی، کیونکہ اس میں اشارہ اور ضمیر غائب پورا مطلب کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے۔ اذا اخبر عنہ بمخصوص نعمہ، جب اس مبتدا کے بارے میں خبر دی جائے مخصوص نعمہ کے ذریعے سے، تو مخصوص نعمہ ہو جائے گا خبر اور مبتدا تقدیر میں ہوگا، جیسے نعم الرجل زیدون، تو آج جو ہے نعم الرجل زیدون میں زیدون مخصوص ہے، وہ خبر ہو جائے گا، ہوا تقدیر میں رہے گا مبتدا، وہ حذف کرنا واجب ہے، کما ذکرہ فی باب نعمہ، جیسے کہ مصنف نے اس چیز کو کہ مبتدا تقدیر میں ہوگا اس کو باب نعمہ میں ذکر کیا ہے۔